بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وسیدہ۔ عشرہ محرم الحرام میں جیو نیوز پر جو ایک پروگرام دکھایا گیا سفر عشق کے نام سے، الحمدللہ علماء اہل سنت نے اس پروگرام کے اندر دکھائی جانے والی، یعنی وہ جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی اس کے اندر جو دکھائے جانے والے تمثیلی کردار، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمثیلی کردار تھا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام اللہ علیہما کا تمثیلی کردار تھا، اس پر الحمدللہ علماء اہل سنت نے بر وقت نوٹس لیا اور اپنا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پیمرا نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے 15 دن کی معطلی کا نوٹس جاری کیا، یعنی 15 دن کے لیے جیو نیوز کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ کسی بھی جگہ پر، یعنی کسی بھی اس کیبل کے چینلز پر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، اس ریل کے اندر جیو نیوز نہیں دیکھا جا سکے گا۔ جیو نیوز نے یہ اقدام بھی کیا کہ اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ویڈیوز موجود تھی اس کی سفر عشق نامی پروگرام کی، ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں کو جو اس معاملے کی حساسیت کا احساس نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اس معاملے کو جو لبرلزم کے غلبے کے اندر آ کر بالکل بھی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر، یعنی پریکٹیکلی بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورے ملک پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ ان کا فطری رد عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ صرف جیو نیوز ہی اس کاروائی کے اندر ملوث نہیں ہے، وہی صرف اس جو مجرمانہ فعل ہے وہ اس کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ جیو نیوز کے ساتھ ساتھ ARY QTV کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمثیلی کردار، صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تمثیلی کردار دکھائے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور وہ ابھی تک ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں وہ تمثیلی کردار۔ جیو نیوز پر تو صرف یہ ایک سفر عشق نامی پروگرام کا جو سلسلہ تھا، اور وہ ایک ڈرامے کے اندر جو وہ دکھایا گیا کہ وہ ایک کوئی خاتون ہے، وہ اسلامیات کی کتاب کو جو ہے وہ اٹھا کر پھینک رہی ہے، اور اس کے اوپر مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی تصویر بنی ہے، شبی مبارک بنی ہے، تو وہ اس کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ ایک اچھا کام ہوا۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کام میں صرف اور صرف جیو نیوز ہی ملوث نہیں ہے اس فعل میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ARY QTV بھی بھرپور طریقے سے اس فعل میں ملوث ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتحاد اہل سنت جو کمیٹی ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر، وہ ARY QTV کے خلاف بھی، ان کے خلاف بھی اقدام کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کروں گا ان علماء کو جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر، لاہور شہر کے اندر بیٹھ کر اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا، مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اتحاد اہل سنت کمیٹی کا موقف بیان کیا۔ ان علماء کے نام میں یہاں پر لینا چاہوں گا، محقق اہل سنت، مفتی اہل سنت، مفتی عمران حنیف مدنی صاحب وہاں موجود تھے، اور یوں ہی حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب موجود تھے وہاں پر، اور یوں ہی مجاہد اہل سنت مولانا عارف ستار القادری صاحب موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری خوش نصیبی آل نبی اولاد علی پیر سید اسد اللہ شاہ غالب صاحب بھی وہاں موجود تھے، جو چورہ شریف کے سجادہ نشین بھی ہیں اور ایک زیرک عالم دین بھی ہیں۔ ان سب نے اپنا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اور اس اعلامیے کے اندر اس بات کا انہوں نے اس بات پر تنبیہ کی ہے ARY QTV کو کہ آپ حضرات بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں چاہوں گا چونکہ وہ اعلامیہ آپ کو یہاں پر وہ دکھایا تو نہیں جا سکتا، سنایا تو نہیں جا سکتا، صرف یہ حضرات جو بیٹھے ہیں جن کے نام میں نے لیے، آپ ان حضرات کی یہ تصویر بندی جو ہوئی ہے میرے پاس، یعنی جو اسکرین شاٹ ہے اس اعلامیے کا، اس میٹنگ کا، وہ آپ حضرات یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کا جو لنک ہے نیچے ہمارے ڈسکرپشن میں، یوٹیوب کے یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا۔ اب آئیے اس طرف کے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے، یہ کام کون سا اتنا بڑا کام ہو گیا کہ اس کام کے لیے اتنا جو ہے وہ آسمان کو سر پر اٹھایا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے خلاف نوٹس لیا جا رہا ہے، کہ کیا کوئی اس طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے یا قرآن پاک کی آیت موجود ہے جو اس بات کو منع کرتی ہے؟ تو جی ہاں، حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1961۔ امام بخاری اس کو نقل فرماتے ہیں، حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال لست
کا احد منکم انی اطعم و اسقی او انی ابیتو اطعم و اسقی. امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں اور امام بخاری کی سند جو ہے حضرت انس تک جاتی ہے. حدیث کا نمبر میں بیان کر چکا ہوں. حدیث کا مرادی معنی کیا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک کو دیکھ کر صوم وصال کے روزے رکھنا شروع کیے. صوم وصال رکھنا شروع کی یعنی بغیر سحری بغیر افطاری کیے متعدد ایام تک روزے رکھنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ قال لا تواصلوا، تم لوگ صوم وصال نہ رکھو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ قالوا انک تواصل، یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. تو اس وقت نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لست کاحد منکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ارشاد مبارک ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی جیسے نہیں، اور کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام جیسا نہیں ہے. یوں ہی بخاری شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 6997. حضرت امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا عبداللہ بن یوسف کی سند سے. حضرت عبداللہ بن یوسف سے لیا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا اللیث، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابن الہادی عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتوکلنی. یہ حدیث مبارکہ اس بات کو بتاتی ہے. میں حدیث کا آپ کو مرادی معنی بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا نہیں بن سکتا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث کا نمبر ہے 2556. مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اسی طرح کی، اور وہاں پر حدیث کا نمبر ہے 1956 کہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثال کون ہے. تو یہ جو مثالی کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے جا رہے ہیں، یہ احادیث تک یہ بات بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مثال کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے جو مقدس شخصیات ہیں، چاہے وہ آل بیت اطہار ہو، چاہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، اور آل بیت میں چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ آل ابا و آل قصا ہو، کسی کا بھی کوئی مثالی کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو یہ جو مثالی کردار ادا کیے گئے یہ حدیث تک یہ بات بتاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات مقدسات بھی ہیں کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حدیثیں یہ بتا رہی ہیں تو اس پر پھر مزید اگر کلام کرنا ہوا تو پھر وہ آیات مقدسات بھی پڑھی جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مثالی کردار جو بنائے جا رہے ہیں قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے. سر دس یہ 3 احادیث تک یہ بات واضح طور پر میں سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات واضح کر دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی مثال کوئی نہیں بن سکتا، چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ خاکہ ہو، وہ آپ علیہ السلام کی مثال نہیں ہو سکتا. تو ARYQTV کے لیے جو میں نے آج بات کی اس بات کو یاد رکھیے گا. جیو نیوز ہی اس فعل بد کے اندر شامل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ARYQTV بھی ہے. اب انشاءاللہ یہ علماء اہل سنت اس پر بھی شہر گاؤں جا کر بریفنگ دیں گے، اور سوشل میڈیا پر آ کر جیسا ایک ابتدائی کردار ادا ہو چکا ہے علماء اہل سنت کا، اتحاد اہل سنت کمیٹی نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے. تو اب انشاءاللہ اس پر مزید بھی کام کیا جائے گا. اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام مع الاکرام.